آپ دیکھیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ یہ مذاکرات کہاں ہوں گے؟ اسلام آباد میں ہوں گے یا جنیوا میں ہوں گے؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سلمان غنی صاحب، جناب احمد ولی صاحب اور جناب امداد سومر صاحب۔ سلمان غنی صاحب، پہلے راؤنڈ کے اندر کافی بہتر چیزیں چلی ہیں تو اس کے بعد دوسرے راؤنڈ کی باری آ گئی ہے، تو دوسرا راؤنڈ جو ہو رہا ہے آپ کے خیال میں یہ اسلام آباد میں ہوگا یا جنیوا میں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب دیکھیں، جو راؤنڈ اسلام آباد میں ہوا ہے اس کی نتیجہ خیزی کے حوالے سے تو دو آراء ہیں، لیکن فریقین جو ہے جاتے ہوئے دونوں پاکستان کے رول کی تعریف کر کے گئے ہیں، اس لیے کہ پاکستان نے ایک بڑا کام دنیا کو کر کے دکھایا ہے، جنگ بندی کروائی ہے اور اس کے بعد دونوں کو مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھایا ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے یہ سوال بڑا ویلڈ ہے آج کی صورتحال میں کہ اسلام آباد کے اندر دوسرا راؤنڈ ہوگا۔ آپ جنیوا کا نام لے رہے ہیں لیکن میرے پاس انفارمیشن کچھ اور ہے، اس لیے کہ جب اسلام آباد کی اہمیت اور حیثیت کی بات ہوتی ہے، بار بار پاکستان کا ذکر ہوتا ہے، عالمی میڈیا پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نام آتا ہے تو ہمارے دشمن کی پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ پہلے مرحلے پہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ مذاکراتی عمل پر اثر انداز ہوں، وہ نہیں ہو سکے، اس لیے کہ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک پازیٹیو رول تھا، اور جب ہم پاکستان کے پازیٹیو رول کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سفارتکاری کی دنیا میں یہ کمال کریڈٹ پاکستان کا ہے کہ پاکستان نے کسی بھی مرحلے پہ اپنا جو غیر جانبدارانہ رول جو ہے وہ برقرار رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ فریقین جو آپس میں ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ پاکستان کی تعریف کرتے سر منہ دیکھنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو ایڈ کروں آپ کی بات میں، خون کے پیاسے۔ جی بالکل، اور وہ دیکھیں انہوں نے پہلے راؤنڈ میں بھی پاکستان کی دونوں نے تعریف کی۔ اب آپ جب اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں ابھی انٹرنیشنل میڈیا دیکھ کے آ رہا ہوں کہ جو دوسرے راؤنڈ کی بھی بات کر رہے ہیں وہ امریکن میڈیا سے آئی ہے کہ پاکستان ثالثی کا دوسرا راؤنڈ کروائے گا۔ کہاں ہوگا؟ دیکھیں اسلام آباد کی ایک اہمیت اور حیثیت بن گئی ہے اور دنیا اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جو میں لینا نہیں چاہتا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ دو اور ممالک کا نام لے رہا ہے اور وہ عالم اسلام کے اندر تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے، چونکہ دونوں دیگر جس مقامات کی بات کر رہا ہے وہ ہمارے مسلم ممالک کے اندر موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہی ہوں گے اور نیکسٹ ویک میں ہوں گے، چونکہ کچھ عالمی میڈیا پر جمعرات کی بات ہوئی ہے۔ میں نے اس پہ فارن منسٹر صاحب سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ بات عالمی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ اس مذاکرات کا تسلسل قائم رہنا چاہیے، اس لیے وہ جلدی کر رہے ہیں کہ جب جو بیشتر نکات پہ اتفاق رائے ہو گیا، صرف 2-3 نکات پہ بات رہ گئی جس کا اعتراف خود امریکہ نے بھی کیا اور ایران نے بھی کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو مذاکرات کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے اور دوسرا راؤنڈ جلد ہونا چاہیے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی ایک اہمیت اور حیثیت بنی ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ نے کمال ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس سے پاکستان کا قد کاٹ بھی بنا ہے اور پاکستان کی سفارتی محاذ پر ایک بڑی اہمیت بنی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے جس پہ ہم ہمیشہ فخر کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ احمد ولی صاحب، ابھی ظاہر ہے کہ ان کی بات ہوئی ہے، اب ان کی انفارمیشن ہے اور میں جانتا ہوں کہ ان کے فارن منسٹر صاحب کے ساتھ بھی اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے درینہ تعلقات ہیں، دوستی ہے، ایک ان کا بڑا رسپیکٹ کا تعلق ہے سلمان غنی صاحب کی، تو ان کی بات کو میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن ایک سوال یہاں پر میرے ذہن میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ویک میں یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ کیا 22 تاریخ یا 21 تاریخ کو وہ 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن ختم نہیں ہو رہی جو ٹرمپ صاحب نے بڑھائے تھے سیز فائر کے حوالے سے؟ نہیں، وہ جو جتنی بھی خبریں آئی ہیں نا وہ اسی ہفتے کے آخر کی بات ہو رہی ہے، ویکینڈ کی بات ہو رہی ہے، جس میں کوئی جمعرات، جمعہ، ہفتہ کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر کچھ لوگوں نے جمعرات کی جمعرات کو ہوں گے، لیکن ابھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی کہ کس دن انہوں نے مذاکرات یہاں پہ دوسرا دور کرنا ہے۔ یہ کلیئر کٹ میں بتا رہا ہوں جمعرات کو نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ظاہر آپ کی انفارمیشن ہے سر، میں آپ کو چیلنج کرنے کا یہ آپ نے ڈیٹ ٹھیک سر، میں آف دی ریکارڈ آپ کو چیلنج نہیں کرتا، آن دی ریکارڈ کی میں کرتا ہوں۔ 21 اور 22 تاریخ سے پہلے یہ جنگ بندی، چونکہ وہ ڈیٹ آخری ہے لہٰذا اس سے پہلے ہی پیش رفت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اور جیسے سلمان صاحب نے کہا نا کہ بیشتر جو نکات ہیں ان کے اوپر بات چیت ہو چکی ہے اور یہ دونوں پارٹیز جو ہیں مانتی ہیں۔ ایران نے بھی اناؤنس کیا جی بالکل 1-2 مسئلے رہ گئے تھے، ان کے اوپر کوئی مشاورت کا مسئلہ تھا یا وٹ ایور، تو اس کے بعد اب دوسرا راؤنڈ جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان کا رول اوبیسلی پوری دنیا کا جو
میڈیا ہے، پوری دنیا کے جو لیڈرز ہیں، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے روز ہر ملک کے جو پرائم منسٹر یا سربراہ ہیں کینیڈا اور وہ آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی طرف سے فون آ رہے ہیں یا ان کے مراسلے آ رہے ہیں، ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے یہ رول ادا کیا ہے، اور پاکستان کے یہ ہسٹری کا پہلا مومنٹ ہے بڑا، یعنی اس سے پہلے بھی ہوئے لیکن یہ والا بہت اتنا بڑا مومنٹ ہماری زندگی میں کم از کم نہیں آیا، کبھی نہیں آیا، ہم نے نہیں دیکھا کبھی۔ پوری دنیا کے ملکوں میں ابھی کینیڈا میں یا کچھ ایسے ملکوں میں بھی بات ہوئی ہے، جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں اس وقت، وہ بڑے حیران ہو رہے ہیں، کہتے جی ہمیں وہاں پہ کینیڈین پوچھ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں یہ ایک اہم ترین جو تاریخ کا دوراہا ہے اس میں پاکستان رول پلے کر رہا ہے، اور یہ تاریخ میں اوبیسلی لکھا جائے گا کہ پاکستان کا اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے اسی ہوپ فلی انشاءاللہ مطلب اس ویکینڈ پہ یہ طے پا جائے گا جو بھی ہونا ہے، تو جنگ بندی تو امریکہ چاہ رہا ہے فوری طور پر، اور ایران نے تھوڑا سا ذرا مشاورت کا ٹائم لیا جس سے امریکہ کو ٹینشن بھی ہوئی، وہ جا کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جے ڈی وینس نے وہاں جا کے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ ہم نے تو بال جو ان کی کورٹ میں پھینک دی ہے، جی جی، یعنی کہ ہماری طرف سے ڈن ہے، ہم نے میکسیمم ان کو اپنی فلیکسیبلٹی دکھا دی ہے، اب ان کے کورٹ میں فیصلہ انہوں نے کرنا، اور جو نیوکلیر ایشو تھا اس کے اوپر تو ایران پہلے سے مان رہا تھا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے تھے، آپ کو پتا ہے کہ پہلے ڈیل ایک ہوئی تھی اور اسی ٹرمپ حکومت نے ڈیل ختم کی تھی، جی جی، اوباما نے ڈیل کی، جی جی، انہوں نے سارا ڈن ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی وہ جو آپ کے اثاثے ہیں وہ ہم انفریز کر دیں گے، یعنی جتنا بھی 7-8 ارب ڈالر بنتا تھا اس ٹائم پہ تو وہ ایران کو مل جانا تھا، اب بھی طے ہو چکا ہے کہ جی وہ اثاثے جو ہیں انہوں نے انفریز کرنے اور ایران کو وہ پیسے ملنے۔ ٹھیک کہہ رہے ولید صاحب، یہ تو عمان والا جب مذاکراتی عمل چل رہا تھا اس پہ وہ مان چکے تھے اور فیصلہ کن موڑ پہ تھا، عمان کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہم فیصلہ کن نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، تو جنگ شروع ہو گئی، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے، ایک اپنا ایران جو ہے وہ اس لیول پہ آ گیا ہے اور اس ملک کے لیے بھی بہتر ہے، خطے کے لیے بھی بہتر ہے، اگر امن ہوگا اس پورے ریجن میں تو اوبیسلی سارے جو عرب ممالک ہیں، اس خطے میں امن ہوگا تو پوری دنیا میں اکانومی ٹھیک رہے گی، اور ظاہر ہے کہ جب آپ کی پاس کھانے کو روٹی ہوتی ہے تو پھر زندگی خوبصورت لگتی ہے، آپ کی ایجوکیشن بہتر ہوتی ہے، آپ کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے اکانومی سے جڑا ہوا، اور ابھی ساری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے تو اس کے بعد ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ بالکل، یہ پاکستان کے لیے اس لیے بہتر بھی ہوگا زیادہ کہ ایک سٹیچر اوپر چلا گیا پاکستان کا، اب باتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ ممالک، ہمارے دوست ممالک پاکستان کو کوئی لیوریج دے رہے ہیں، اس میں بینیفٹ بھی دے رہے ہیں، اور دوسرے ممالک بھی انٹرسٹڈ ہوں گے کہ پاکستان میں کوئی ہم انویسٹمنٹ کریں، کوئی ایسا دور بھی آئے آگے جا کے کہ پاکستان میں لوگ جو انٹرسٹ لے رہے ہیں اب وہ میٹیریلائز ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی آپ نے یہ بات کی صبر صاحب، انہوں نے ذکر کیا کہ روزانہ کسی نہ کسی پرائم منسٹر کا، کسی نہ کسی سربراہ مملکت کا فون آتا ہے ہمارے پرائم منسٹر کو، اور وہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ہمارے جو ملک کی تعریف کرتے ہیں، تو مجھے ایویں یاد آیا کہ ایک دور یہ گزرا ہے ہم پر، ہم نے دیکھا وہ دور کہ فون ہی کوئی نہیں آتا تھا، نہ کوئی فون اٹھاتا تھا، تو اب حالات جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، اللہ کا فضل ہے سر، ظاہر ہے کہ اس میں اس حکومت کی اپنی جو ایک کارکردگی ہے، محنت ہے، اور جو نیک نیتی ہے، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ تو صبر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ انتخابات یہ جو مذاکرات ہیں یہ کہاں ہونے کا امکان ہے، یعنی اسلام آباد میں یا جنیوا میں؟ اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں کہاں ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں بٹ صاحب، جو گزرا ابھی مذاکرات کا پہلا دور، اس کے بعد جو احساس تحفظ ہے وہ ایران کو سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر ہے۔ اچھا، پھر جنیوا کی بات ہو رہی ہے تو وہاں ایران نہیں مانتا، آج بلکہ یہ جو خبریں آئیں کہ مذاکرات کا دوسرا دور کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد ایران کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی ہمیں پاکستان کے اوپر اعتماد ہے، ہم پاکستان ہی جانا چاہیں گے، اولویت ہماری پاکستان ہے۔ چین کا جہاں تک معاملہ ہے تو چین میں میرا نہیں خیال کہ امریکہ مانے گا کہ چین میں کوئی مذاکرات ہوں، جنیوا پاکستان کے بغیر انڈیا اپنا ایران نہیں مانے گا، ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ کب ہونے ہیں مذاکرات، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا میرا خیال ہے دورہ شیڈول ہے سعودی عرب کا، تو یہ سلمان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کو تو نہیں ہوں گے، لیکن جمعرات تک یا 21-22 اپریل سے پہلے تک، یعنی جنگ بندی 2 ہفتوں کی چل رہی ہے، کسی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا اور جنگ بندی میں اضافہ ہو جائے گا، کر دی جائے گی تاکہ دوبارہ جنگ نہ ہو۔ دیکھیں آبنہ ہرمز کا ایشو تھا، پریشر ٹیکٹکس کے طور پر ناکہ بندی کل سے ہو گئی، امریکہ نے کر دی۔
اچھا اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑا. تو اب امریکہ بھی چاہے گا کہ مذاکرات کی طرف آئیں. ایران بہت زیادہ اس وقت اس میں بہتر پوزیشن میں ہے. اس وقت جب ہم بات کریں تھوڑی دیر پہلے خبر آئی تھی کہ ابو ظہبی کے ولی عہد جو ہیں وہ شیخ محمد بن زید النہیان صاحب وہ پہنچے ہوئے تھے چین کے صدر کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. اس کے علاوہ اسپین کا ڈیلیگیشن بھی چین کے صدر سے وہاں ملاقات کر رہا ہے. روس کے وزیر خارجہ کا بھی وہاں رابطہ ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ تو تقریباً تمام ممالک رابطے کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ان مذاکرات کو یا ان مذاکرات کی تاریخ جو جنگ بندی کی ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے طے کروانے کے لیے سب ایفرٹ کر رہے ہیں, جس میں ظاہر اس وقت ہمارا تو کردار سب سے اوپر ہے پاکستان کا, جس کا جے ڈی وینس نے اعتراف بھی کیا, ایران اعتراف کر رہا ہے. لیکن چین بھی اس معاملے میں کوششیں کر رہا ہے کہ جو تناؤ ہے وہ دوبارہ بڑھے نہ, کشیدگی کو کم کیا جائے. تو توقع یہ ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے, بلکہ قوی امکان ہے کہ اسلام آباد میں ہی ہوں گے, اور جنگ بندی میں توسیع ہوگی, اور پھر اگلے ہفتے حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. سلمان غنی صاحب, یہ بھی احمد ولی صاحب نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے کوئی پاکستان کے لیے کوئی خوشخبری کی بات آپ کے علم میں ہے, کوئی ایسی بات؟ سعودی عرب سے ہمیشہ ہی خوشخبری کی بات ہے, ہمیں اچھے سگنل ملے ہیں. بہرحال یہ ایک بڑا سینسٹیو سا ایشو ہے, چونکہ دبئی سعودی عرب کی آپس میں ایک کنفلکٹ چل رہا تھا. لیکن پاکستان کا دیکھیں کہ انہوں نے ایک مشکل صورتحال میں پاکستان سے اپنے جو قرضہ تھا اس کی ادائیگی کی بات کی, اور پاکستان نے اپنا آفیشیل موقف دیا کہ وہ یہ کہہ سکتے تھے اور ہمیں وہ چیز ان کی واپس کرنی ہے. دیکھیں بات یہ کہ جب آپ سعودی عرب کی تاریخ پہ روشنی ڈالیں نا, تو سعودی عرب سے اور پاکستان کے بڑے جذباتی نظریاتی رشتے ہیں, ان سے ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہے. سر عقیدت کے رشتے ہیں سر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلکہ میں پوری تاریخ کو جانتا ہوں. جب آپ نے ایٹمی دھماکے کیے تھے نا, آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کی امداد دنیا بھر میں روک دی گئی تھی, تو یہ کریڈٹ شاہ عبداللہ کو تھا. جی اس نے اس وقت پاکستان کی جو حکمران تھے انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جو پیٹرولیم آپ کو مل رہا ہے وہ فری ہوگا. انہوں نے پھر بھی یہ امداد جاری رکھی تھی. آج کی صورتحال میں دیکھیں پاکستان, بٹ صاحب آپ کو 7 اور 8 اپریل کی رات کا وہ اعلامیہ یاد ہے جو ہمارے فوجی ادارے کے جو اعلامیہ تھا, اس میں بڑا کلیئر کٹ کہا گیا تھا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں. اگر آپ ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا سینٹ اجلاس سے خطاب اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں پاکستان ایک پازیٹیو رول ضرور ادا کر رہا تھا, لیکن وزن اپنا سعودی عرب کے ساتھ ڈال رہا تھا. جیسے ابھی بات کی گئی ہے ایران کی, دیکھیں اگر ہم حقائق کا جائزہ لیں تو ابھی پچھلے سال جب پاکستان پر انڈیا نے جارحیت کی اور پاکستان نے ان کو مزہ چکھایا, تو اس وقت بٹ صاحب ایران کے وزیر خارجہ انڈیا میں موجود تھے اور افغانستان کے نائب وزیر خارجہ بھی وہاں موجود تھے. لیکن پاکستان نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو سب سے پہلے پاکستان تھا جنہوں نے نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ 2 طرفہ تعلق قائم ہوا ہے, یہ بڑی مضبوط بنیادوں پہ ہوا ہے. پاکستان نے کہ اس مذاکراتی عمل کے نتیجے میں بڑے پوائنٹس دیکھیں کیا ہیں کہ ایران کی آئسولیشن ختم ہوئی ہے, اور ایران کا بڑا کریڈٹ یہ کہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات ہوئے ہیں, اور ایران کی ایک اپنی اہمیت اور حیثیت بڑھی ہے. اور سب سے اہم بات جو ابھی امداد نے بتائی ہے, کچھ دیر پہلے خبر آ چکی ہے کہ ایران نے کہا کہ ہماری ترجیح پاکستان اور اسلام آباد ہوگا. اور جب آپ جنوا کی بات کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو, چونکہ اس وقت ایران کے لیے سب سے اہم بات جو ہے ان کی سیکورٹی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب ایک ٹویٹ ایرانی ایمبیسڈر کی ڈیلیٹ کی گئی تھی, وہ بھی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو تھی. یہ کریڈٹ پاکستان نے کہ پاکستان نے ان کی سیکورٹی اپنے ذمہ لی تھی, اور پھر پورا پروٹوکول اسلام آباد میں دیا گیا تھا. امریکن کی بھی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے. جب ہم یہ آپس میں ان کی بات کرتے ہیں نا, تو امریکہ سے بھی ہمارے بڑے مضبوط رشتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے. یہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالصتاً اللہ کا کرم و فضل ہے. میں نے آپ کو یاد ہے ایک پروگرام میں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, اس سے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت و تکریم دینے پر تل آیا ہے. تو یہ اب گیند ہماری لیڈرشپ کی کورٹ میں. اور میں سمجھتا ہوں اب تک کی صورتحال میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف, پاکستان کے سروسز چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکسیلنٹ پرفارم کیا ہے. دنیا بھر میں ان کی بھی عزت بڑھی ہے اور پاکستان کی عزت بھی بڑھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے
ٹیک آف کرنے کا ایک اہم مرحلہ ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے امن کا اہتمام کیا ہے، ہم نے دنیا کو ایک بڑی جنگ سے بچایا ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا رول بڑھے گا۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اپنا وزن ڈالا ہے، اور سعودی عرب نے، میں کریڈٹ دیتا ہوں سعودی عرب کو کہ باوجود کہ ان کی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں، اس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا بالکل ہے، ٹھیک بات ہے، اور یہ ان کا بڑا کریڈٹ ہے۔ اور جو آپ وہ بھی دے سکتے یہ جو تھے۔ وزٹ ہے نا، یہ صرف سعودی عرب کا وزٹ نہیں ہے، اس کے بعد قطر بھی جانا ہے اور ترکیہ میں بھی جانا ہے، اور پاکستان نے اس مذاکراتی عمل سے پہلے جو 4 ملکوں کے وزراء خارجہ، وزٹ کی بات کر رہے یہ ہیں؟ جو پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب کا وزٹ ہے، جی، جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہوں گے اور بھی ذمہ داران، یہ سعودی عرب کے بعد قطر جائیں گے، قطر کے بعد ترکیہ جائیں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کریڈٹ پاکستان کا یہ ہے کہ عالمی امن کے حوالے سے پاکستان نے رول ادا کیا ہے، اور مذاکراتی عمل اسلام آباد میں یقینی بنا ہے۔ بٹ صاحب خوشی اس بات کی ہے کہ جب ہم انڈینز چینل دیکھتے تھے تو ایک زمانے میں ہمارا خون کھولتا تھا، اب ہنسی نکلتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حلال پاکستان کسی کو دینا ہو تو وہ نریندرا مودی صاحب کو دینا چاہیے۔ جتنی بڑی خدمت انہوں نے پاکستان کی کر دی ہے، وہ پہلگام واقعہ سے معاملہ شروع ہوا ہے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں دنیا کے اندر۔ پچھلے سال 22 اپریل سے شروع ہوا تھا شدید معاملہ، 22 اپریل سے پہلگام واقعہ سے شروع ہوا، اور اب تک آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا میسج کیا گیا تھا کہ 10 مئی کے بعد دنیا کو ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ آج کا سب سے بڑا دنیا میں میسج یہ ہے، جس پاکستان کے آئسولیشن کی بات کر رہے تھے، آج اس دنیا کے اندر سب سے بڑا امن کے حوالے سے سفارتی کردار پاکستان نے سر انجام دیا ہے، اور یہ نتیجہ خیز ہوگا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا، یہ احمد ولی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا جس طرح سے انہوں نے بھی روشنی ڈالی ہے سلمان غنی صاحب نے کہ بہت اہم رول ہے دنیا کو امن دینے کے لیے، ہم نے ہمیشہ قربانی دی ہے سر، اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ میں یاد دلاتا ہوں کہ جب رشیا جو ہے وہ افغانستان میں آ رہا تھا تو اس وقت بھی پاکستان نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا ایک رول پلے کیا، اگرچہ اس پر بہت سے لوگوں کے تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے امن قائم کرنے کے لیے پورا ایک رول پلے کیا۔ پھر جب 9/11 کا واقعہ ہوا اس کے بعد بھی پاکستان نے بھرپور قربانی دی اور امن قائم کرنے کے لیے جو ہے اپنا ایک رول دیا، بلکہ قربانی دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ایک واقعہ ہوا ہے، یہ جنگ پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی، پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں لڑ رہا تھا، یہ جو جنگ ہے یہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی تھی، لیکن پاکستان نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے۔ اب اتنا رول پاکستان پلے کر رہا ہے، پاکستان کے معاشی حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں دنیا آگے بڑھے گی اور ہمارے معاشی حالات کے حوالے سے چیزوں کو تھوڑا بہتر کرنے میں ہماری کو مدد ہوگی؟ جی، پاکستان کی اب قیادت کے اوپر اگلا امتحان یہی ہوگا کہ پاکستان نے کس طرح سے اس مومنٹ کو کیش کرانا، یعنی ایک واقعہ ہو گیا، مطلب رول پلے کر دیا ہے، اور آبویسلی جیسے سعودی عرب کی طرف سے اشارے آئے ہیں یا دوسرے ملک جو ہیں وہ بھی آبویسلی پاکستان کی بات سنیں گے کہ اگر کہیں ان کی ہیلپ چاہیے تو پاکستان کے مسائل جو ہے نا معاشی، ان کو بھی حل کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک طرف سٹیپ لیا ہے، اب دوسرا سٹیپ انہوں نے ویسے تو لے چکے ہیں وہ کہ معیشت کو انہوں نے پرائرٹی رکھا ہوا ہے، سرمایہ کاری کو پرائرٹی رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ عملی طور پر پاکستان میں جو ہی یہ دور ختم ہوتا ہے اور سرمایہ کاری اگر سعودی عرب یا اور ممالک شروع کرتے ہیں تو ایک پھر نیا دور شروع ہوگا۔ پاکستان کو اس طرح کا ایک لمحہ چاہیے کہ جس کے بعد پاکستان جو ہے اپنی جتنی سرمایہ کاری کے مواقع ہیں، جتنی یہاں پہ پوٹینشل ہے، وہ دنیا کے سامنے رکھ بھی رہا ہے کہ پاکستان بتا رہا ہے دنیا کو کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے جہاں پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، ہیومن ریسورس بھی ہے اور خزانے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ تو اب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اگر پاکستان یہ اپنا یہ جو کردار ادا کیا امن کا، اس کے بعد پھر وہ ان کے خدشات جو ہیں وہ دور ہو جانے چاہیے۔ افغانستان کی جنگ کے ساتھ جو پاکستان کا ابھی معاملہ چل رہا ہے کشمکش، اس کشمکش میں 99% جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے پاکستان کے ساتھ کھڑی، یعنی وہ یہ بلیو کرتی ہے کہ پاکستان کا جو سٹانس ہے افغانستان کے بارے میں وہ درست ہے، اور افغانستان کے اوپر دباؤ انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز وہ پریشر ڈال رہی ہیں کہ آپ TTP کو روکیں، آپ کی سرزمین سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب کہ پاکستان کا سٹانس مانا جا رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو معاملہ ہوا پچھلے سال، اس میں پاکستان نے بہت اچھا رول پلے کیا ڈپلومیٹیکلی، یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اوپنلی کہا، پرائم منسٹر نے کہا، پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ اس کی کوئی انٹرنیشنل انکوائری کرانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں،
بالکل ٹھیک. لیکن بھارت نہیں مانا. یعنی اس لیول پہ جب شروع ہوا کام تو پھر پوری دنیا نے بھارت کو ہی برا سمجھا, کیونکہ پاکستان تو کہہ رہا تھا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے, انویسٹیگیشن کرنی ہے, کوئی ایسے عناصر کوئی جہاں سے بھی گئے ہیں, ہم اس کے لیے تعاون کے لیے تیار ہیں. لیکن بھارت چاہ رہا تھا, مودی آپ کو پتہ ہے کوئی ریاستوں کے الیکشن ہوتے رہتے ہیں, ابھی بھی الیکشن چل رہے ہیں جی جی, تو لیکن ان کا نیریٹو ناکام ہو رہا ہے, یعنی کہ اپنی ریاستوں میں. اچھا ویسے ابھی آپ نے یہ بات کی ہے وہاں پہ ریاستوں کے الیکشن کی, پچھلے سال یہ بات آ رہی تھی کہ بہار کے الیکشن ہے اور اس الیکشن کو جیتنے کے لیے نریندر مودی نے یہ ایک پورا فالس فلیگ آپریشن کیا. اچھا وہ فالس فلیگ آپریشن تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ بات ثابت ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود سم ہاؤ انڈیا میں جو نریندر مودی کا موقف تھا وہ بڑا اچھے طریقے سے بک گیا, کیونکہ وہ دیکھیے وہ وہاں پر جیت گئے. ہاں انہوں نے اس کو کیش کرایا نا اپنا کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا. تو کیا اب دوبارہ وہ جیت سکتے ہیں؟ نہیں, اب جو ہے یہ معاملہ جو ہے اب بھی انتخابات ہو رہے ہیں اسی مہینے. انڈیا والے معاملے میں معذرت, اس میں راہل گاندھی کی پریس کانفرنس ہے, انہوں نے پراپر پری پول ریگنگ کی تھی مودی نے, انہوں نے الزام لگایا تھا. مودی پاکستان ظاہر انڈیا میں انتہا پسند موجود ہیں, لیکن مودی کی مقبولیت وہاں کم ہو رہی ہے ولید صاحب. اچھا وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ انڈیا کے جتنے بھی چینلز آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اور وہ نیریٹو بک نہیں پا رہا. یعنی اب مودی کا گراف جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ کافی عرصے سے جو مودی جو کچھ کر رہا تھا انڈیا میں, کانگریس کو موقع نہیں مل رہا تھا اس طرح سے کہ کانگریس کھل کے کھیل سکے. اب ان کو بہت زیادہ بڑا موقع مل گیا کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب رہی, اور وہ بالکل سر عام کہہ رہے ہیں کہ مودی ناکام ہو گیا. مودی کی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی, نہ انہوں نے کوئی اس طرح کی کاوش کو. وہ کہنا ان کا الگ بات ہے, واقعی مودی ناکام ہو گیا, یہ بات تو سمجھ آ گئی. کر رہے ہیں کہ ہم, آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال مئی میں ہم کہتے تھے گودی میڈیا. جی جی, لیکن میں سمجھتا ہوں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اب وہاں کا میڈیا ان کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان لگا کے کھڑا ہے کہ تمہاری وجہ سے آج انڈیا آئسولیشن سے دو چار ہے. اور جب مودی صاحب کی تاریخ کی ہم بات کرتے ہیں, یہ 2014 میں برسکتدار آئے تھے. جی جی, دیکھیں ملکوں سیاسی جماعتوں کی, مذہبی جماعتوں کی لیڈرشپ انتہا پسند ہو سکتی ہے, ملکوں کی لیڈرشپ جب انتہا پسند اور شدت پسند ہو تو پھر وہی ہوتا ہے جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے. یہ تو شائننگ انڈیا کے نام پہ برسکتدار آئے تھے, لیکن آج وہاں پر اقلیتوں کا جینا اجیرن ہے. میں نہیں کہتا, دنیا بھر کے ہیومن رائٹس کے ادارے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اقلیتوں کے ساتھ جو بدتر سلوک ہو رہا ہے وہ انڈیا میں ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ مودی صاحب کا کریڈٹ ہے کہ آج پاکستان کا رول کہاں پر پہنچ گیا, اور ان کی انتہا پسند لیڈرشپ نے بھارت کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے کہ اقلیتوں کی دنیا میں زندگیاں بھی وہاں پر اجیرن ہو گئی ہیں. اور ان کے میڈیا کے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ تم نے ہم کو لا کے ایک ایسی صورتحال میں کھڑا کر دیا ہے کہ آج دلی کا کوئی رول نہیں ہے. آج مجھے یاد پڑتا ہے 7 اور 8 اپریل کی رات کو میں عالمی میڈیا دیکھ رہا تھا, 2 نام چل رہے تھے, اسلام آباد پاکستان, فیلڈ مارشل عاصم منیر, شہباز شریف. اس سے پہلے میں نے اپنی صحافتی لائف میں اس طرح پاکستان کو, اسلام آباد کو, لیڈرشپ کو اپریسیشن ملتے نہیں دیکھی. تو میرا خیال ہے مودی کو تھوڑا سا یہ کریڈٹ سر, ایک ارب دفعہ یہ 4 نام جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر سرچ کیے گئے ہیں, یہ ریکارڈ ہے, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں. ایک چیز آپ نے جو وہ بڑا ویلڈ آپ کی بات ہے کہ اس صورتحال میں ہم نے ایک بڑا رول ادا کیا ہے. کیا دنیا آج اس معاشی صورتحال میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں سعودی عرب تو پہلے بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا رہا ہے. اب ہماری لیڈرشپ کا اصل امتحان یہ ہے, ہم نیوکلیر پاور تو ہیں, اب کوئی جارحیت پاکستان پہ مسلط نہیں کر سکے گا. بھارت دیکھ چکا ہے, سب کچھ آزما چکا ہے, لیکن اصل کام یہ ہوگا. اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں انہیں 40 سال سے جانتا ہوں, جب وہ لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر تھے. وہ شخص اسے جب بھی کوئی منصب ملتا ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. آج وہ سیاسی قیادت سے الجھتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اس نے اپنے ایک پرائم منسٹر آیا تھا, وہ روز صبح اٹھ کے اپوزیشن کو ٹارگٹ کرتا تھا. سوشل میڈیا سے ملتا تھا. اس شخص نے اپوزیشن کو ٹارگٹ نہیں کیا. اس نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بیٹھ کے کہا کہ اگر ان کو جیل میں کوئی پرابلمز ہیں ہم پھر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, میرے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تو اسپیکر حاضر ہے. یہ شخص ایک بھائی نے, دیکھیں بنیادی کریڈٹ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, جو اٹامک پروگرام کی بنیاد رکھی. لیکن جتنے پریشر میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کتنا پریشر تھا جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے, ایک بھائی نے پاکستان کو نیوکلیر پاور بنایا
اور انڈیا کو ٹھوکا. اب بات یہ ہے کہ معاشی حوالے سے کیا پاکستان خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ سکے گا, یہ چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کے لیے. ان کے اندر میں سمجھتا ہوں بڑے انرجیٹک بھی ہیں, کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں, اور آپ دیکھ لیں ان کی ساری میٹنگز میں معیشت کی بات ہوتی ہے. اگر ہم معاشی حوالے سے سرخرو ہوتے ہیں تو پھر یہ پاکستان اقبال کا پاکستان بنے گا, قائد اعظم کا پاکستان بنے گا, کہ انہوں نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ تو ایک ایسی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے جو دنیا بھر کے لیے مشعل راہ ہو. مشعل راہ تو ہو گئی کہ سفارتی حوالے سے ہمارا رول بنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے اور کشکول نہیں توڑیں گے, جو اصل پاکستان ہے اس طرف ہماری پیش رفت نہیں. اچھا سمرو صاحب, میں جو بات احمد ولید صاحب سے کی تھی اور یہ سلمان غنی صاحب نے بھی اس پر بات کی کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے, اب ظاہر ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ایک پروگرام کے اندر ہیں اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, ان شرائط سے ہم باہر نہیں جا سکتے. ہمارے جو مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کسی بھی طرح سے آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نہیں جا سکتے, اور ظاہر ہے ہم نے ایک معاہدہ کیا تو ہمیں اس کا پاس بھی کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر اس میں کچھ نرمی تھوڑی بہت ہو تو شاید عوام کو ریلیف ملے. کیا جو دنیا ہے وہ اس حوالے سے ہمارے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ رول پلے کر سکتی ہے؟ بٹ صاحب میں تو دیکھ رہا ہوں کہ برے دن ختم ہو گئے. اوکے, پاکستان کے اوپر دنیا کا اعتماد بحال ہوا ہے, بلکہ بڑھا ہے جو پہلے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو شناخت بگاڑی گئی دہائیوں سے, اس میں ظاہر انڈیا کا کردار تھا, اس میں ہمارے کئی اور ملک ہیں جو کبھی دوستی کے نام پر کبھی دشمنی کے نام پر پاکستان کا امیج بھی خراب کرتے رہے, اور پریکٹیکلی پاکستان کو دہشت گردی کا جو ہے وہ سامنا بھی کرنا پڑا. اب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے مئی کے بعد اب 1 سال اور 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تو پاکستان کہاں سے کہاں کھڑا ہو گیا ہوا ہے. تو لہٰذا انویسٹمنٹ جو ہے وہ دوست ممالک جو پہلے شاید اس طرح نہیں سوچ رہے تھے وہ بھی کریں گے, اور جو عالمی سرمایہ کار ہے وہ بھی, اور پلس میں جو ہمارے لوگ یہاں انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے وہ بھی یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے. پاکستان کے اوپر معاشی جو ہے وہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ معاشی طاقت پاکستان بننے میں کوئی اب زیادہ دقت کوئی نہیں ہے. اب سوال بیسیکلی وہی ہے کہ اب چیلنج ہماری قیادت کے لیے ہے کہ جو پاکستان کے اندر کچھ ہرڈلز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انویسٹر نہیں آتا یا جن کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں, وہ ہرڈل ختم کر کے. شہباز شریف صاحب اکثر ایک ون ونڈو آپریشن کی بات کیا کرتے ہیں کہ یار کوئی انویسٹر آتا ہے تو ان کو ایک ہی آفس کا سامنا کرنا پڑے, ایک ہی دفتر کا, وہیں سارے مسائل وہاں پہ حل ہو جائے تاکہ ان کو ایزی رہے, ذرا ان کو اپنا فرینڈلی ماحول ملے. اور تو پھر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی طرف ہمیں امداد کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جی ہم یہ ملک ہے اور ہمیں آپ آئیں اور آپ انویسٹمنٹ کریں. نہیں, یہ سلمان غنی صاحب آپ ضرور بات کیجئے گا, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا بھر سے ابھی جرنلسٹ آئے ہیں اسلام آباد میں, ان سب نے اپنے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر پاکستان کی تعریفیں اس طرح سے کی ہیں کہ جتنے ہمارے دشمن ہیں وہ سارے جل بھن گئے ہیں, اور سچی تعریفیں کی ہیں کہ یار پاکستان بہت پرامن ملک ہے. یہ تو ساری دنیا دیکھ چکی ہے, اور یہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ جاپان کے پرائم منسٹر کا, کینیڈا کے دنیا پاکستان کے ساتھ رابطے میں آئی ہے اور پاکستان کے کردار. لیکن جو آپ نے معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے, آپ کی گوادر کی بندرگاہ فعال ہونے جا رہی ہے, اور کیوں ہونے جا رہی ہے میں اس کی وجوہات نہیں بتا رہا کہ آج تک کیوں نہیں تھی ہوئی, ہم اس میں سے نکل چکے ہیں. اور دوسری بات وہ جو آپ نے ریلیف کی بات کی ہے نا, کہ اس نئی صورتحال سے ہمارے لیے ہر شر میں سے خیر نکلی ہے. صرف ایران آپ کے پٹرول کا اور گیس کا بندوبست کر دے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر سکون آ جائے گا. یہ بات درست ہے جی. آپ امداد صاحب بتا رہے تھے کہ آپ اس ایونٹ پر موجود تھے. میں موجود تھا اور ہم انٹریکٹ کرتے رہے, سارے جو صحافی آئے ہوئے تھے ایران سے, برطانیہ سے, پوری دنیا سے جو آئے ہوئے تھے, امریکہ سے, وہ باتیں کچھ اور کر رہے تھے کہ ہم پہلے سنا ہم نے کچھ اور تھا پاکستان کے لیے, کیونکہ اسلام آباد ایک خوبصورت شہر, جس طرح ان کو وارم ویلکم کیا گیا, جس طرح ان کی آؤبھگت کی گئی, اور پھر جو ان کو ماحول ملا تو وہ تو کچھ اور امیج لے کر گئے. اور وہ جو ٹویٹ کی اور اس کی سوشل میڈیا کی آپ بات کرو, چھوٹی چھوٹی ریلز بھی ڈالی ہے پاکستان کے لیے, تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے پاکستان کے لیے کہ جو صحافی پہلے پاکستان کا اگینسٹ لکھتے تھے یا ان کے ذہن میں کچھ اور تھا, وہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ نہیں یار پاکستان ایسا ملک نہیں ہے بھائی, وہاں جائیں گھومیں پھریں. اور وہ تو ہم نے اسے مینٹین کرنا ہے, اس ماحول کو مینٹین کرنا ہے, اور یہ اسپرٹ موجود ہے. اب پاکستان کے اندر وہ انتشار کی کیفیت نہیں جو جان بوجھ کے پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی. اور بٹ صاحب سب سے پلس پوائنٹ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک
لوگوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا. دنیا بھر کے اندر لاکھوں پاکستانی وہ کہتے ہیں کہ ہم سر اب اٹھا کے چلنے کے قابل ہوئے ہیں پاکستان کے اس رول کی وجہ سے. بلکہ میں تو احمد ولی صاحب دیکھ رہا تھا کسی جگہ کے اوپر کہ پاکستانی جو ہیں اوورسیز پاکستانی وہ پاکستانی پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑ کے پھر رہے ہیں کہ جناب ہم پاکستانی ہیں, تو ان کی تعریف کی جا رہی ہے پورا. کل چونکہ ہمارا ایک پاکستانی دوست اس نے کہا کہ میں انگلینڈ میں ایک دکان پہ گیا اور میں نے کچھ وہاں پہ شاپنگ کی, غالباً کوئی 18 یا 19 پاؤنڈ کی شاپنگ کی. اس شخص نے کہا کہ آپ پاکستانی ہیں؟ اس نے کہا جی. اس نے کہا میں نے آپ سے پیسے نہیں لینے. اس نے کہا کیوں نہیں لینے؟ اس نے کہا پاکستان کے رول کی وجہ سے, جو پاکستان نے جنگ بندی کے خاتمے کے حوالے سے اور امن عمل کو آگے بڑھانے کے وجہ سے ادا کیا ہے کہ لوگ پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہمیں بھی پاکستانی ہونے پہ فخر کرنا چاہیے اور کم از کم پاکستانیت پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, پاکستانیت پر کوئی سیاست نہیں کی جانی چاہیے. پاکستانی ہونے پر ہر پاکستانی کو آج فخر ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اب آپ سے ملاقات ہوگی.